جیسے قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اگر سامنے ہو تو اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ یہ اسے اور میں تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ ہر چھوٹا جو ہے بڑے کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرے، اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، کہیں ایسا نہ ہو أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم شعور تک نہ ہو، ایسا تک نہ ہو۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ اپنے قبیلے کے خطیب تھے، مقرری تھے، شعلہ بیان تھے، اور فطری طور پر طبیعی طور پر ان کی آواز بلند۔ یہ ثابت بن قیس رکوع ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، کیا بات ہے، نہ باہر نکل رہے، تو جا کے خیر خیریت پوچھی، کیا بات ہے باہر نہیں نکلتے؟ فرمایا شر کان یرفع صوتہ، برا ہے وہ آدمی جس کی آواز بلند ہو رہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم ہو رہا ہے، وحبط عملہ، اور اس کے اعمال حبط ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور اس کو احساس تک نہیں ہوا، وہو من اہل النار، اور وہ جہنمیوں میں سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے کوشش کہ میری آواز کو فطری طور پر بلند ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایسے ایسی بات ہے، ثابت بن قیس گھر سے نہیں نکل رہے اس ریزن سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ جا کر کے ان حزین کو جو غمگین ہیں ان سے کہہ دیجئے انک لست من اہل النار، ان سے کہہ دیجئے کہ اے ثابت بن قیس تم جہنمیوں میں سے نہیں، تم تو جنتیوں میں سے۔ جو ٹیچر ہو، جو سکھلانے والا ہو، جو بڑا ہو، ان کے سامنے آواز بلند نہ ہو، خاص دنیاوی حکم دینے والا استاد ہو، ان کے سامنے بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کہ ایک سکھا رہا ہے دنیا میں کس طرح سے آپ کامیاب ہوں گے، اور ایک تو دینی تعلیم سکھلا رہا ہے یا اس لائن کا بندہ ہے جس سے آپ کی دینی تعلیم لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔